قرآن کا بھی اور صاحب قرآن کا بھی یہ ہے، اللہ کے بندے کو اللہ سے ملوانا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملوانا، یا اس طرح کہے اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ بنانا۔ بندے ہم سب ہیں اللہ کے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے، 2 بیٹے فرما بردار ہیں، 2 نافرمان ہیں۔ بیٹے چاروں اسی باپ کے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے یہ 2 میرے اچھے بچے ہیں، یہ میرے لاڈلے ہیں، کیونکہ یہ 2 فرما بردار ہیں، 2 نافرمان ہیں۔ بندے ہم سب اللہ کے ہیں، لیکن ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہی قرآن کا مقصد اور یہی صاحب قرآن کا مقصد۔ اللہ اپنے بندے سے محبت بے انتہا کرتے، ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی، باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ، یہ 4 دن کی زندگی میں نے جو تجھے دی ہے، یہ میری مرضی کے مطابق گزار کر آ جا۔ آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گزار لے۔ 4 دن کی زندگی رب چاہی گزار لو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی من چاہی گزار لینا۔ ایک بچہ سکول جاتا ہے، سکول میں اس کی 4 دیواری میں داخل ہوا، پھر کلاس روم میں داخل ہوا، اب کلاس سے باہر پانی کے لیے، واش روم جانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کلاس سے بغیر اجازت نہیں نکل سکتا۔ اپنے ٹیچر کو، اپنے استاد کو پوچھے گا کہ استاد جی میں کلاس کے باہر ہوں، 4 دیواری سے باہر بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا، اس پہ پابندی ہے، صبح 8 سے 12 2 بجے تک وہ پابند ہے ٹیچروں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پابندی چند گھنٹے کی ہے، اسکول سے نکلا اب آزاد ہے، پانی بھی جہاں سے مرضی جیسے مرضی پیے، جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ فرمایا یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس کو میری مرضی کے مطابق ہر قدم میرے سے پوچھ پوچھ کر اٹھاؤ، ہر قدم میرے سے پوچھ پوچھ کر چلاؤ، اور آخرت کی زندگی پھر اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے گزار۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تم میرے سے محبت کرنے لگ جائے، میرا بن جائے، پھر میں تیرا بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ اگر تو میرا بن جائے پھر میں تیرا بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ تو آنکھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اس حدیث کا مطلب اللہ کے محبوب بتا دیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ زبان سے وہی بولے گا جو میں چاہوں گا، کان سے وہی سنے گا جو میں چاہوں گا، آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو میں چاہوں گا۔ یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے پھر کچھ نہیں کرے گا، میری مرضی کے مطابق جو میں چاہوں گا وہ کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کو کال کرے، 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، اگلا بندہ نہ اٹھائے، غصہ آتا ہے کہ بھئی میں اتنی کالیں کر رہا ہوں، کال نہیں اٹھا رہا، ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو
ایک دن کے اندر 77 کالے کرتے ہیں. کتنی کالے؟ اور جب یہ بندہ کال نہیں اٹھاتا، ایکسپٹ نہیں کرتا، ریسیو نہیں کرتا، اگلے دن پھر اللہ کالے کرتے ہیں. وہ کالے کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا. صبح فجر کا وقت ہوا، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اللہ رب العزت کی کالے ہیں. فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں، یعنی 17 کالے ہیں. ظہر کی اذان میں 15 کالے، عصر میں 15 کالے، مغرب میں 15 کالے، عشاء میں 15 کالے. یعنی ایک دن میں اللہ اپنے بندے کو 77 کالے کر رہے ہیں. فرمایا میرا بندہ میرے سے آ کے ملاقات کر لے، میں تیرے سے راضی ہونا چاہتا ہوں، میں تیری مغفرت کرنا چاہتا ہوں. میرا بندہ میں تجھے روزی دینا چاہتا ہوں. میرا بندہ میں تیرے سے راضی ہونا چاہتا ہوں. میرا بندہ میں تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں. میرا بندہ میں تجھے صحت دینا چاہتا ہوں. لیکن میرا بندہ میرے در پہ آ تو صحیح نا، میرے سامنے اپنی جولی پھیلا تو صحیح نا، جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. اللہ ایک مرتبہ نہیں، میں نے کہا الہ العالمین، ظہر میں 15، عصر میں 15، مغرب میں 15، عشاء میں 15، فجر میں 17 کالے کیوں؟ اللہ فرماتے میرا بندہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، قنوتگی کی حالت میں ہوتے ہیں، میں 17 کالے 2 کالے اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ میرا بندہ نیند کی حالت میں ہے، ہو سکتا ہے اس کو جاگنا ہے، اس لیے میں 2 زیادہ کالے کر کے اپنے بندے کو نیند سے جگاتا ہوں. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اتنی محبت. فرمایا میں 15 کالے ایک وقت میں، فجر میں 17 کالے، کہ میرا بندہ نیند میں ہے، ہو سکتا ہے جاگنا آئے، اس لیے 2 کالے زیادہ. ایسا اللہ کی ذات کریم ہے. پھر جب یہ بندہ اپنی اللہ کی کالے نہیں اٹھاتا، ریسیو نہیں کرتا، پھر اللہ کی ذات اپنے بندے کو کیا کہتی ہے؟ فرمایا میرا بندہ دنیا کے اندر تیرے گاؤں کا چودھری، تیرے گاؤں کا نمبردار تجھے بلائے، ایک مرتبہ بلانے بھی تو چلا جاتا ہے. میرا بندہ میں تجھے 70 کالے کرتا ہوں، میرے در پہ کیوں نہیں آتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. فرمایا میرا بندہ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے کریم رب کے بارے میں؟ تیرا رب کریم ضرور ہے، تیرا رب رحیم ضرور ہے، تیرا رب معاف کرنے والا ضرور ہے، لیکن اللہ معاف اس کو کرتا ہے جو اللہ کے در پہ آئے تو صحیح. در پہ آئے تو صحیح. اللہ کو ناراض کیے جا رہے، اللہ کو ناراض کیے جا رہے، نہیں اٹھاتے، دن گزر جاتے. کوئی بندہ ایک ہفتے کے بعد صرف جمعے والے دن ایک کال اٹھا کے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب وہ کال اٹھاتا ہے. اور کچھ میرے بد نصیب بھائی ایسے ہیں کہ جن کو سال میں صرف 2 مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عیدین پہ سال گزر جاتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اللہ رب العزت کو غصہ بھی آتا ہے. فرمایا میرا بندہ میں تیرے سے اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن تو میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تو میری محبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، میرے پیار کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. پھر اللہ بندے کو بندے کی اوقات بتاتے ہیں. میرا بندہ تیری اوقات تو یہ ہے، تیری حیثیت تو یہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من
اللہ فرماتے میرا بندہ میں اتنا بلایا تو نہیں آیا، پھر میں تیری اوقات بتا رہا ہوں، تیری اوقات تو یہ، حیثیت تو تیری یہ ہے، اور میری نافرمانی کرتا ہے، میرے سامنے تکبر کرتا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی اوقات دیکھ۔ اللہ اپنے بندے کو بتاتے ہیں میرا بندہ جس وجہ سے تو تکبر کر رہا ہے، جس وجہ سے غرور کر رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ گاڑی، بنگلہ، دولت، مال، اولاد، یہ فرمایا اگر میں یہ سب کچھ دینے پہ قادر ہوں تو تیرے سے سب کچھ چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اور لینے والا بھی کون ہے؟ بلند آواز سے اللہ کی ذات دیتی بھی، اللہ لیتی بھی ہے۔ تو فرمایا تو کامیابی کس چیز میں ڈھونڈ رہا ہے؟ میری نافرمانی کر کے تو کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے دنیا والوں سے پوچھا، دنیا والوں مجھے بتاؤ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جس کے پاس لینڈ کروزر ہوگی وہ کامیاب ہے، ایک نے کہا جس کی کوٹھی بڑی ہوگی وہ کامیاب ہے، کسی نے کہا جس کوٹھی کے اندر ماربل، سنگے مرمر، ایئر کنڈیشن، اے سی لگے ہوں گے وہ کامیاب ہے، کسی نے کہا جس کی فیکٹری، کارخانے ہوں گے وہ کامیاب ہے، کسی نے کامیابی کا کوئی معیار بتایا، کسی نے کامیابی کا کوئی معیار بتایا۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو بھی بتا دینا، تیرے بندے تو مال و دولت کو کامیابی کا معیار کہتے ہیں، الہ العالمین آپ بتائیے معیار کامیابی کا کیا ہے؟ کون آدمی کامیاب ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ پھر مجھے بتا تو صحیح نا، میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کروں؟ یہ تو آخرت کے اندر پتہ چلے گا کس کو جہنم سے نکال دیا گیا، کس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ الہ العالمین مجھے بتائیے کامیاب کون ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب کامل ایمان والا۔ تفسیر میں آتا ہے افلح، فلاح نہیں، افلح کس کو کہتے ہیں؟ بڑی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت بھی کامیابی، اس کو کہتے ہیں افلاح۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامل ایمان والا کامیاب۔ آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کامیاب وہ ہے جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگا۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز آپ بھی اللہ توفیق دے تو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب وہ جس کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگا۔ پھر میں نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی
میں کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ میں ایک جگہ پہ نماز پڑھا کے فارغ ہوا، ابھی دعا نہیں مانگی، سلام پھیر کے فارغ ہوا، ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کر اٹھا کے تھپڑ مار رہے مسجد کے اندر، نماز جماعت کے بعد۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ماں یہ مکان میرے نام کر کے گئی تھی، یہ بھائی قبضہ کر کے بیٹھا، چھوٹا بھائی بڑے کو تھپڑ مار رہے مسجد کے اندر۔ صرف ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک جگہ پہ ایک بھائی فوت ہوا، دوسرا بھائی اس کے جنازے میں نہیں گیا کہ یہ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا۔ تو آج بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بہن بہن سے ناراض ہو کر بیٹھا۔ میں نے کہا بہن سے کیوں ناراض ہوا؟ کہنے لگا بہن نے میرے سے حصہ کیوں مانگا؟ باپ نے شادی کر دی، باپ نے جہیز بھی دے دیا، اتنا کچھ دے دیا، اب میرے سے حصہ کیوں مانگتے؟ یہاں لاہور شہر کے رہنے والوں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لے لیجئے گا۔ اس وقت تک بہن معاف نہیں کر سکتی جب تک بہن کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ رومال ہے، یہ رومال میرا ہے، یہ بچہ اٹھ کے کہے یہ رومال میں اس کو دیتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہے؟ بھئی میرا رومال ہے، میں جس کو چاہوں مرضی دوں۔ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ بہن کے نام ابھی زمین کروائی نہیں، جائیداد کروائی نہیں، حصہ بہن کو دیا نہیں، تو وہ معاف کر دیا جی بہن نے۔ بہن معاف اس لیے کرتی ہے کہ اگر میں نے بہن سے بھائی سے حصہ مانگا، اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا، گھر سے نکال دے، ناراض ہو جائے گا۔ میرے تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے، میں پھر کس کے گھر جاؤں گی؟ میں کس کو اپنا منہ دکھاؤں گی؟ کس کو بھائی کہوں گی؟ تو فرمایا اس لیے جو ہے کہ آج بھائی بھائی کا دشمن، بہن کا دشمن، وجہ تو یاد رکھو کامیابی مال و دولت کے اندر نہیں ہے، کامیابی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین میں، قرآن پر عمل کرنے میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے میں۔ تو اس دنیا کے اندر اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اگر اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی ذات کو راضی کر لیں اپنی زندگی کے اندر، تو پھر تو ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بازار کے اندر صدا لگا رہے ہیں او اللہ کے بندو اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا، پوچھ لیا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بتائیے تو صحیح نا یہ کیا صدا لگا رہے ہیں؟ فرمایا میں ان بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا بنا؟ کہنے لگے حضرت بہلول اللہ تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کے بندے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ چند دن گزرے، قبرستان کے اندر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ یہی صدا لگا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اتفاقاً وہی شخص نے دیکھ لیا، اس نے پوچھا حضرت بہلول کیا ماجرا ہے؟ آج پھر یہ صدا لگا رہے ہیں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں آج بھی اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا بنا؟ فرمایا آج یہ بندے صلح کرنا چاہتے ہیں پر اللہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے صلح کرنا، کیا پتہ لگا کہ جب تک یہ آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جب تک اس جسم میں جان ہے، روح ہے، اس وقت تک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ اسی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں، آخر میں آپ سب سے ایک وعدہ لینا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں اگر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہمارا ہمسایہ، ہمارا کوئی دوست ہماری وجہ سے اس کا دل دکھا ہے، ہم یا کسی سے قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ہم آج رات ہی راضی کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس پر بھی آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کیا فرمایا کل قیامت کے دن معاف کرنے والے کو غلطی اس کی ہو آپ اس سے صلح میں پہل کریں، کیا نتائج ہیں؟ بس آپ سب نے کوئی بھی ناراض ہے کسی سے کسی وجہ سے بھی اس کو آپ راضی کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ چند باتیں کہنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔